अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर अलीम खान के इस्तीफे के हवाले से 2 दिन से खबरें चल रही हैं कि इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया है या इस्तीफे का फैसला किया है, इसके बारे में भी बताऊंगा। अलीम खान खुद क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा सिर्फ अलीम खान नहीं है व्यूअर्स, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वुज़रा हैं पंजाब में। एक तो पंजाब में बड़े पैमाने पे अखाड़ पछाड़ होने जा रही है वजारतों में, काबीना में। कुछ को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, बेड परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हटाया जाएगा, कुछ को तब्दील किया जाएगा और कुछ से वजारतें वापस ली जाएंगी। किन से वजारतें वापस ली जाएंगी और उनसे क्यों वजारतें वापस ली जा रही हैं, रीजंस क्या हैं, और इसके अलावा जिनको हटाया जा रहा है या तब्दील किया जा रहा है वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है, कारकर्दगी जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। इत्मीनान बख्श तो पूरी ओवरऑल पीटीआई की कारकर्दगी नहीं है, वजीर आजम की कारकर्दगी अपनी नहीं है। उनकी काबीना जो अरकान है, 5-5, 6-6, 7-7 दफ़ा वजारतें तब्दील कर रही हैं, उसके बावजूद डिलीवर कुछ नहीं हो पा रहा। पंजाब में अभी रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी और आईजी तब्दील किए गए हैं। 5-5, 6-6 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी और आईजी तब्दील किए गए हैं, उसके बावजूद इत्मीनान नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ उस्मान बुज़दार की नाम नहाद जो वसीम अकरम पिल्लस हैं, उनकी नौकरी को बचाने के लिए, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बचाने की नाकाम कोशिश करने की जा रही होती है। तो अलीम खान के हवाले से व्यूअर्स पहले बताऊं कि एक तो जहांगीर तरीन ग्रुप का मामला है, सिर्फ अलीम खान का मामला नहीं है। तरीन ग्रुप को एक्चुअली टारगेट है तरीन ग्रुप। ये बेड पर परफॉर्मेंस और कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ये सब बहाने हैं पंजाब में, लेकिन असल टारगेट है, निशाना है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के। जहांगीर तरीन को तनहा किया जाए, अकेला किया जाए, और उसकी कोशिशें की जा रही है। अलीम खान पर भी यही इल्ज़ाम है। अलीम खान ने एक वीडियो क्लिप आई है अलीम खान की, वो मैं सुन रहा था। उसमें अलीम खान तो ये कह रहे हैं कि जी भी मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ। अभी इस्तीफ़ा दिया नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। उनका अपना अपना जो ताज़ा वीडियो क्लिप है उसमें वो कह रही हैं कि इस्तीफ़ा अभी मैंने दिया नहीं है, मैं इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ और अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ। कुछ महीने पहले मैं मिला था वज़ीर आज़म इमरान खान से, बकौल अलीम खान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मिला था और उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वजारत छोड़ना चाह रहा हूँ, रुखसत होना चाह रहा हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। लेकिन अलीम खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे इजाज़त नहीं दी और काम जारी रखने के लिए कहा है। तो उसके बाद भी मैंने 2-4 मुलाकातें वज़ीर आज़म के साथ की हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वज़ीर आज़म का, इमरान खान का, कि वो कब मुझे इजाज़त दे रहे हैं। व्यूअर्स, बात समझने की है। एक्चुअली ज़ाती वजूहात तो बज़ाहिर ज़ाती वजूहात बताई जा रही है ना, लेकिन पीटीआई के अंदर के लोग ये बता रहे हैं, खबरू लोग ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान नाराज़ हैं अलीम खान पे। ये ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर कभी आपने लिखा तो जाता है इस्तीफ़ों में, लेकिन कभी ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर वजारत छोड़ दे? भाई ज़ाती वजूहात आपकी हैं, ज़ाती मसरूफियात हैं, तो फिर आप सियासत क्यों कर रहे थे? किस चीज़ के लिए सियासत कर रहे थे? एमपीए क्यों बने थे? ज़ाहिर है हुकूमत में क्यों शामिल हुए थे? इसीलिए है ना कि कोई वजारत मिल जाएगी, कोई वज़ीर बन के बैठा रहूँगा, अपने बिजनेस को प्रमोट करता रहूँगा। यही होता है सियासतदानों का। जो बिजनेसमैन सियासतदान होते हैं वो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सियासत में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, असेंबलियों में आते हैं, वज़ीर बनते हैं, सरकारी ओहदे लेते हैं, उससे अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं,
پروان چلاتے ہیں، تقویت دیتے ہیں۔ تو علیم خان بزنس مین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ ذاتی مصروفیات تو سب سیاستدانوں کی ہوتی ہیں، تو پھر سارے کے سارے سیاست چھوڑ دیں گے یا وزارتیں چھوڑ دیں گے جن کے پاس وزارتیں ہوتی ہیں، ذاتی مصروفیات کوئی نہیں ہوتی۔ بظاہر کہنے کے لیے ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں جس طرح علیم خان کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ علیم خان پہ وزیر اعظم ناراض ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ علیم خان کی نوکری خطرے میں ہے اور وزیر اعظم ان سے استعفیٰ لیں گے۔ علیم خان پر الزام یہ ہے کہ علیم خان ایک تو جہانگیر ترین کے قربت میں ہیں، ان کے گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور نئی پارٹی بنانے کی جو پلاننگ ہو رہی ہے پنجاب میں، جہانگیر ترین، علیم خان اور گورنر پنجاب چودھری سرور کے حوالے سے بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ بھی جلد استعفیٰ دیں گے، اور ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ میں کیونکہ اگلا الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں، صوبائی یا قومی اسمبلی کا جنرل الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں استعفیٰ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو لیکن وزیر اعظم عمران خان ان سے بھی ناراض ہیں، گورنر سے بھی ناراض ہیں، اور گورنر کو وزیر اعظم نے روبرو ان کے کہا ہے کہ آپ نئی پارٹی بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں یا جہانگیر ترین کے ساتھ مل کے کوئی سازش کر رہی ہیں، یہ اس طرح کے وزیر اعظم نے گلے شکوے بھی ان کے ساتھ کیے ہیں۔ لیکن چودھری سرور کا بھی باری آنی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق تو علیم خان نے ابھی استعفیٰ نہیں دیا، لیکن وزیر اعظم ان سے استعفیٰ لیں گے، اور ان پر الزام ہے کہ ایک تو یہ کابینہ کے اجلاسوں میں نہیں آتے۔ پہلے الزام تھا کہ جب نیب میں گرفتار ہوئے تھے فروری 2019 میں، تو اس سے پہلے 2020 میں، تو اس سے پہلے ان پر الزام تھا کہ یہ جو ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے ہیں، عثمان بزدار کی جگہ پر آنا چاہ رہے ہیں، عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، لابنگ کر رہی ہیں، یہ الزام تھا علیم خان پہ۔ تو پھر علیم خان پر الزامات آئے جی آف شور کمپنی تو آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں، یہ مختلف الزامات لگا کر نیب سے گرفتار کروا لیا گیا، اور پھر نیب کے کسٹڈی میں رہنے کے بعد جب رہا ہو کر واپس آ گئے تو دودھ سے دھل کر آ گئے، اور پھر دوبارہ وزارت دے دی گئی اس شخص کو جس پر کرپشن کے الزام میں جس کو گرفتار کیا گیا تھا کہ آپ جی ابھی پوتر ہو کے آ گئے ہیں، اب دوبارہ وزارت سنبھال لیں۔ تو دوبارہ وزارت سنبھالی تو وہ انٹرسٹ ان کا اتنا وہ والا نہیں تھا پہلے والا، اور وہ کابینہ کے اجلاسوں میں بھی نہیں جاتے، تو اس لیے علیم خان سے یہ وزارت واپس لینے پر وزیر اعظم نے غور شروع کر دیا ہے، اور جلد کہا جا رہا ہے کہ علیم خان جو ہے باضابطہ طور پر استعفیٰ پیش کر دیں گے۔ ذاتی وجوہات کچھ بھی نہیں ہے، یہ ناراضگی ہے، یہ اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور وزراء ہیں صوبائی جن کی جو کچھ تو جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جائے گا، ان سے وزارتیں واپس لی جائیں گی، اب دوبارہ وزارت ان کو نہیں دی جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو پی ٹی آئی میں، کچھ بزدار کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، نقاد رہے ہیں پی ٹی آئی کے، حکومت کے، بزدار کے، اور کچھ کی بیڈ پرفارمنس، نااہلی۔ اب ان میں ایک تو وزیر محنت جو ہیں انصر مجید نیازی صاحب کی جو وزارت ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تبدیل ہو سکتی ہے، امکانات ہیں، اور ان پر بھی یہی الزام ہے کہ یہ کابینہ کے اجلاسوں میں حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں، عثمان بزدار کی حکومت پر، پی ٹی آئی کی حکومت کے نقاد رہے ہیں، اسی لیے یہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے انصر مجید نیازی، ان کو بھی تبدیل کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جہانگیر ترین گروپ کے دو لوگ ہیں، نعمان لنگڑیال اور دوسرے ہیں اجمل چیمہ، ان دو سے وزارتیں واپس لینے کا سوچا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ ان سے وزارتیں واپس لی جائیں گی، اب دوبارہ ان کو وزیر نہیں بنایا جائے گا، فارغ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ترین گروپ کے
اور بھی کچھ لوگوں کے پاس اگر عہدے ہیں تو ان سے بھی یہ عہدے واپس لیے جائیں گے، ان کو بھی حکومتوں سے فارغ کر دیا جائے گا تاکہ جہانگیر ترین کو تنہا کیا جائے، اکیلا کیا جا سکے۔ حافظ ممتاز کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی وزارت تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی بھی پرفارمنس کے حوالے سے ریزرویشن پائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم بھی خوش نہیں ہے، اور عثمان بزدار بھی، نام نہاد وسیم اکرم پلس جو ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جہاں زیب کھچی ہیں، یہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، ان کی بھی وزارت تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح راجہ یاسر ہمایون ہیں ہائر ایجوکیشن کے وزیر، یہ بھی، ان کو بھی تبدیل کیا جانے کا امکان ہے۔ رضوان وزیر ماحولیات جو ہیں، اور راشد حفیظ، ان کی پرفارمنس اور کارکردگی بھی کوئی اچھی نہیں بتائی جا رہی، ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ یعنی ان سے وزارتیں یہ لے کر، جس طرح فواد چودھری یا فردوس عاشق اعوان، شبلی فراز، اعظم سواتی، ان کو وزارتیں ان کی تبدیل کی جا رہی ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً۔ کسی کو وزیر اطلاعات کبھی لگایا جاتا ہے تو پھر 6 مہینے کے بعد، 3 4 مہینے کے بعد ان سے وزارت اطلاعات واپس لے کر سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگایا جاتا ہے۔ کسی سے سائنس اور ٹیکنالوجی لے کے ریلوے دی جاتی ہے، کسی سے ریلوے لے کے داخلہ دی جاتی ہے، تو کوئی بہت ساری وزارتیں ایسی ہیں جن میں 2 2 4 4 5 5 6 دفعہ بھی وزیر تبدیل کیے گئے ہیں 3 سالوں میں۔ تو یہ پنجاب میں بھی اسی طرح کچھ وزراء تبدیل کر کے، کچھ کو فارغ کر کے، ایک تو حکومتی نااہلی کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی، اور دوسرا ٹارگیٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین ہے، کہ جہانگیر ترین کو کسی نہ کسی طریقے سے تنہا کیا جائے۔ تو جہانگیر ترین کے معاملات ابھی بھی وزیر اعظم کے ساتھ سیٹ نہیں ہو سکے ہیں، اور جہانگیر ترین تو اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات بھی کیے گئے، انتقامی کارروائیاں بھی کی گئیں، الزامات بھی ان پر بہت سارے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چینی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، اس میں اس کا نام ہے، لیکن ان کے خلاف بہت بڑی کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی۔ ان کو باعزت طریقے سے ملک سے کچھ عرصہ باہر بھیجا گیا، پھر وہ واپس آ گئے تو پھر ان پر مقدمہ تو چلا، لیکن جس طرح خورشید شاہ 2 سالوں سے اندر ہیں، جیل میں رکھے گئے ہیں، یا باقی جو رہنما ہیں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، اس طرح جیلوں میں جس طرح ان کو رکھا گیا، جہانگیر ترین کے خلاف ایسی کوئی کارروائی حکومت نے نہیں کی، تو یہ بھی ایک رعایت برتنے کے مترادف ہے کہ بھائی آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، آپ کے خلاف انکوائری ہے، مقدمہ ہے ایف آئی اے میں، ایف آئی اے عدالت میں، یا بینکنگ کورٹ میں، یا نیب میں، تو وہ آپ بھگت لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جہانگیر ترین ابھی بھی حکومت میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی میں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ ابھی تک کوئی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر کوئی اقدام تو بظاہر نہیں کیا جہانگیر ترین نے۔ گروپ بنا لیا ہے 40 بندوں کا، تو ان کی میٹنگیں بھی ہوئیں۔ وہ ایک پریشر گروپ ابھی تک ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے، خان صاحب کو، اور اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے وفود بھی بھیجے، خان صاحب کے پاس اپنے بندے بھی بھیجے راجہ ریاض کی سربراہی میں، اور کمیٹیاں قائم ہوئیں، خان صاحب نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا، انکوائری افسر تبدیل کیے، ججز بینکنگ کورٹ کے ججز تبدیل کیے گئے۔ تو یہ فیسلیٹیشن ہوتی ہے، یہ رعایت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی رعایت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی علی ظفر کی سربراہی میں، اس نے بھی کوئی جہانگیر ترین کے خلاف کوئی سخت کوئی رپورٹ جو ہے وہ نہیں دی تھی۔ وہ ساری ہر قسم کی فیسلیٹیشن بھی دی گئی ہے جہانگیر ترین کو، اور اس کے بدلے میں جہانگیر ترین نے ابھی تک تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، ابھی تک نون لیگ میں جانے کے لیے یا نون لیگ کے ساتھ ساز باز کرنے کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ پیپلز پارٹی میں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے وسیم اکرم پلس جو ہے نام نہاد، ان کی نوکری پر کوئی جو ہے انگلی اٹھائی جائے، یا ان کی نوکری کوئی خطرے میں آئے، تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، جس کا آشیرواد سمجھا جا رہا ہے
जहांगीर तरीन के ग्रुप के ऊपर। तब तक जहांगीर तरीन ग्रुप जो है कोई ऐसा काम नहीं करेगा हुकूमत के ख़िलाफ़ जिससे हुकूमत को कोई नुकसान हो, हुकूमत को कोई ख़तरा हो, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की कुर्सी को कोई ख़तरा दरपेश हो। लेकिन फ़िलहाल ये प्लान जो बताया जा रहा है पंजाब में अखाड़ पछाड़ का, तब्दीलियों का, वज़रा तब्दील किए जाएंगे, कुछ को हटाया जाएगा, तो इससे दो टारगेट अचीव किए जाएंगे। एक तो नाअहली छुपाने की कोशिश की जाएगी वसीम अकरम पिलस की, उस्मान बुज़दार की, और कुछ अर्सा फिर हुकूमत अपना निज़ाम चला लेगी। दूसरा टारगेट है जहांगीर तरीन ग्रुप के जहांगीर तरीन को तनहा किया जाए। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।